انتہا مجھ سے محبت کرتے تھے اور میں بھی ان کو والد کے مقام پہ سمجھتا تھا۔ میاں الطاف حسین برخورداریہ کراچی والے آج فوت ہو گئے۔ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے دین کی بھی بڑی خدمت کی ہے، قرآن شریف چھپوائے، بخاری شریف چھپوائی اور متعدد کتابیں، یعنی ہزار لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کے تقسیم کی انہوں نے۔ اور اسی طرح انہوں نے بڑے بڑے مدارس بنائے، بڑی بڑی مسجدیں بنوائیں۔ بہرحال ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ شمار ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، واللہ اعلم۔ راجہ جمیل جن نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ ایک آدمی پہ دم لگی ہے، پاکستان میں وہ دم نہیں دے سکتا، لیکن پاکستان میں جب اللہ اس کو پیسے دیں تو مکہ مکرمہ میں کسی دوست کو پیسے بھیج کے دم کروائیں۔ میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، کوئی نہ کوئی معذوری ان کو لاحق ہوتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے خود پلایا کرو۔ اگر سونا جو ہے وہ تو 7.5 تولے سے کم ہے، لیکن 52 تولے چاندی کے برابر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ قبر پر ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ حضور جنت البقیع پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ کسی نے زمین ٹھیکے پہ دی ہے تو پیسے تو لے گا نا اللہ کے بندے، جب پیسے لے گا تو پیسوں کی زکوٰۃ دے گا۔ میرے خاوند نے کہا ہے کہ تم آزاد ہو، اگر تمہارے ابو کہیں تو میں طلاق دے دوں گا۔ اس کا معنی ہے کہ طلاق اس نے نہیں دی، اور آزاد کے لفظ سے نیت طلاق نہیں تھی۔ انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے بھائی سب کی، کسی صحابی یا رسول اللہ کو کوئی مثالہ نہیں لگایا گیا دفن کے وقت۔ مثالہ لگا کے کوئی بھی دفن نہیں کیا جاتا۔ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہاں مثالہ لگا دیتے ہیں اور لاش جلدی گل جاتی ہے۔ سب کسے تم نے دیکھا ہے مثالہ لگاتا ہوا؟ وہ کون سا مثالہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ایسے قصے تو نہ کیا کرو نا۔ حضرت علی کے والد اسلام نہیں لے آئے، اس لیے ان کو علیہ السلام نہیں کہنا۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آخری وقت تک حضور کوشش فرماتے رہے۔ وضو میں جو ہم گردن کا مسح کرتے ہیں یہ صرف فقہ حنفی میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور فقہ حنفی میں ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی گردن کا مسح کرتا ہے اللہ اس کو قیامت والے دن اغلال جہنم کے جو ہیں ان سے بچائیں گے۔ ایک بچی پریشان ہے اپنی فیملی کی وجہ سے، وہ بد زبانی کرتی، اللہ ہدایت دے، اللہ ان کے جھگڑے ختم کرے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہمارے گروپ میں سے ایک عورت نے جدہ ایئرپورٹ پہ اسکارف باندھا، پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال اگر وہ نیت پاکستان سے کر کے آئی تھی تو کپڑا اسے جدے باندھا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم میری بیوی ہو۔ اس عورت نے وہ کام نہیں کیا تو ٹھیک ہے، بیوی، کیوں ان جھگڑوں میں پڑتے ہو؟ لاہور پڑھو اور بھول جاؤ۔ ایک عورت نے خانہ کعبہ کا طواف تو مکمل کر لیا، صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، باقی نہیں لگائے، دم پڑ گئی۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، احرام جدہ ایئرپورٹ پہ باندھا ہے تو آپ کو دم پڑ گئی، اور وہ اصل عمرہ جو تھا اس سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ وہ تو آپ کو اپنے ملک سے نیت کرنی چاہیے تھی۔
عورت نے بھی نہیں باندھا، اگر جدے سے باندھا ہے تو اس پر بھی دم ہے۔ بندوق سے اگر مچھلی کا شکار کریں جائز ہے کھانا، کوئی بات نہیں۔ جب ہر شکار جائز ہے تو مچھلی کا شکار بھی جائز ہے۔ میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا لیکن اب بھول گیا ہوں، بالکل بھولنے سے گناہ کبیرہ ہے، توبہ کرو اور دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرو، اور کسی قاری کے پاس بیٹھ کے سمجھو کہ قرآن کو یہ پکا کیسے کرتے ہیں۔ میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا کی، اس کے بعد کھجور کھا کے پانی پیا، حل کرنے کے بعد نہانے سے پہلے احرام کی حالت میں کھانا منع تو نہیں ہے؟ آپ تو پاکستان سے جب احرام باندھ کے آتے ہیں پہلے ہی جہاز میں روٹی کھانی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر منع کیسے ہوا؟ آپ تو ابتدائی وہاں سے کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہمارے حاجی ہیں کہ غیر محرم عورت کے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ وہ کھانا جو ہے یار ہوسٹس دیتی ہے نا، جس کو دیکھنا بھی حرام ہے اس کے ہاتھ سے کھانا کیسے جائز ہے؟ میں ایک دفعہ پتہ نہیں امریکہ سے آ رہا تھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ فرسٹ کلاس میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا، صرف میں اکیلا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر گزری تو یہ ہوسٹس آئی، اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا بیٹی میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں کئی دن جلسے کر کر کے جاگا ہوا ہوں، بس مہربانی کریں مجھے سونے دیں۔ اور نے کہا جی مجھے پائلٹ نے ہدایت کی ہے کہ میں مکی صاحب کا خصوصی خیال رکھو اور خود اور جو چیز کہیں وہ پکا کے پیش کرو۔ میں نے کہا بیوی میں نے نہیں کھانا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ میں نے کہا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے میں کوئی بزرگ بن جاؤں گا؟ میں تو اور گناہگار ہو جاؤں گا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے۔ بہرحال اس نے کہا جی آپ کی مرضی۔ میں نے کہا بس میری مرضی یہی ہے، مہربانی کر کے مجھے تنگ نہ کرو اور مجھے آئندہ آ کے ڈسٹرب نہ کرنا، کیونکہ اس پورے ایریے میں کوئی بندہ اور نہیں ہے، تو ایک اکیلی عورت ہو، اکیلا مرد ہو، تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے۔ اس کو بھی پھر بات سمجھ آ گئی، اللہ جزائے خیر دے، وہ پھر تنگ نہیں کیا۔ بہرحال ایک آدمی نے بینک سے سود لیا ہوا ہے، اگر ہم قربانی میں اس کو شریک ہے، اللہ کے بندے گناہگار ہے، کافر تو نہیں ہو گیا کہ قربانی میں وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ طواف کے دوران کعبے کو نہ دیکھیں، قدم زمین نظر نیچے رکھیں، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، اور نہ مقام ابراہیم کو ہاتھ لگائیں۔ طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 8 لگاؤ گے تو سنت رسول کی مخالفت کرو گے۔ طواف کے دوران بات چیت کرنا موبائل پر یا فوٹو میں بلا وجہ بات چیت ناجائز ہے، بلا وجہ فوٹو نکالنا بھی ناجائز۔ تم اللہ کے کعبے کے باہر پھر اتنا تمہیں ہوش ہے کہ ویڈیو بنا رہے ہو، یعنی تمہارے دل میں کعبے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ میرے بھانجے مبشر لقمان کا قانون کا اللہ کامیاب کرے۔ بہرحال اگر ایک لڑکی نے غلطی کی، اس سے گناہ ہوا، پھر اس کی شادی کسی دوسری جگہ ہو گئی، وہاں خوش توبہ کر لے، بس پھر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، بلا وجہ یعنی باتیں کر کے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہے، استغفار کرو، توبہ کرو اور بھول جاؤ، پھر گناہوں کا ذکر نہ کیا کرو۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، اللہ مزید اولاد بھی دے، جن کے پاس نہیں ہے اللہ ان کو بھی دے۔ ایک آدمی کی بیوی کو کم از کم 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ روٹھے ہوئے ہو گیا ہے، اب وہ طلاق دینا چاہتا ہے، بالکل طلاق دے، باقی حق المہر تو اس کو دینی ہی دینی ہے۔ اگر کسی نے غیر محرم سے بوس و کنار کیا، اس کے بدن کو بھی چما، زنا تو نہیں ہے لیکن مبادی زنا تو ہے نا، اس لیے استغفار، اسی لیے اللہ نے حکم دیا نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا معنی؟ یہی مسائل نہ کرو۔
ایک آدمی اپنی بیوی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے لیکن نان نفقے کے علاوہ بھی اس کو کچھ دینا چاہیے. ہاں اس کو نان نفقے کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ دیا کریں تاکہ اسے احساس ہو کہ یہ میری چیز ہے. میرے والد نے اپنی زندگی جائیداد 11 کروڑ میں 6 لاکھ، ایک بھائی 4 لاکھ دوسرے بھائی کو اور 4 بہنوں کو 20-20 لاکھ دیے. یہ بالکل غلط ہے. مقامی عالم سے جا کے فتویٰ لکھا کے اس پہ عمل کرو. میں نے اپنی بیوی کو حق المہر جو ہے 10,000 پاؤنڈ کی جیولری دی تھی. اب وہ فوت ہو گئی ہے تو وہ جیولری میں رکھوں، تم کیوں رکھو؟ وہ تو اس کی ہے. اس کی اولاد کو دو، وارثوں کو دو، کوئی نہ ہو تو خیرات کرو. تمہاری تھوڑی ہے، تم نے تو حق المہر میں دی تھی. فرض نماز کے بعد دعا بالکل کر سکتے ہیں چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نماز کے بعد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. مسجد شہید ہو گئی، اس کا سامان گھر میں استعمال کریں، اپنے خریدا ہے تو استعمال کریں ورنہ اس کو کسی مسجد میں لگائیں. ایک استانی ہے جس کی تنخواہ ہے 30,000. اگر وہ اپنے قائم مقام کسی دوسری استانی کو 10,000 روپے کے دے کے بھیجا کرے، بالکل دھوکہ ہے، فراڈ ہے. وہ 30,000 تمہارے لیے دیتے ہیں، تمہاری دوسری استانی کے لیے تو نہیں دیتے. دمے کا مریض روزے کی حالت میں انہیلر استعمال نہیں کر سکتا چونکہ انہیلر کی جو دوا ہے وہ اندر جاتی ہے. میں سورۃ البقرہ روزانہ پڑھتا ہوں، اس کا ثواب حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی بخش. اچھا ہے، ٹھیک کرتے ہو. ہم کسی ایک دنیاوی کام کے لیے ایک سے زیادہ وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم پڑھ سکتے ہیں. جتنا اللہ کا ذکر کرو فائدہ ہی فائدہ ہے، گھاٹا کیا ہے بلا. ایک مسلمان خودکشی کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے. وہ انشاءاللہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں. کہتے ہیں جی کہ میں حنفی ہوں. کیا امام ابو یوسف اور امام حسن الشیبانی حنفی تھے؟ تو تم کیسے حنفی؟ اتنے بڑے جاہل ہو کہ وہ دونوں تو امام صاحب کے شاگرد تھے. تو حنفی نہیں تھے تو کیا تھے؟ شافعی تھے. انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں ساری حنفیت کی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہتے ہیں جی کہ ایک ہندو روزانہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ توحید کا ورد بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میری امانت ہے، مجھے حالت نظم میں واپس کر دیں. تو اسے اللہ کلمہ نصیب کرے گا. بالکل، جب پڑھ رہا ہے کلمہ تو اور نصیب کیسے کرے گا؟ وہ مسلمان ہے. ہماری بیٹی کا امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے. اگر حاملہ عورت کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی جان کا خطرہ ہے، حمل ضائع کر دو، وہ حمل ضائع نہیں کرتی لیکن مر جاتی، وہ خودکشی نہیں ہے. اس کو امید تھی اللہ کرے گا شاید ٹھیک طرح سے ہو جائے. جو پیسہ عورت کو والدین کی طرف سے ملا، شوہر کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ پیسہ استعمال کیا کہ یعنی یہ پیسہ استعمال نہ کرے، کیا کرے؟ یعنی والدین کے پیسے تمہیں دے دے. یا وہ اس لیے کہتا ہے کہ تم وہ پیسے محفوظ رکھو، تمہارا خرچہ میں کروں گا. کوئی بات واضح کرو نا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر بات میں ان کو طلاق کی یاد ہے بس. ہارون آباد میں مدرسہ بنا رہا ہوں، اللہ کامیاب کرے. لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام کا سیاست میں کیا کام ہے؟ علماء نہیں آئیں گے سیاست میں تو پھر یہی ہوگا جو حشر ہو رہا ہے. جب لوگ آئیں گے غلط تو نتیجے بھی غلط نکلیں گے. اگر ایک انسان کی نیت قرض دینے کی ہے لیکن دے نہیں سکا تو اس کے ذمے ہے وہ قرضہ، اس کے وارث جو ہیں وہ ادا کریں، یا جس کا قرضہ ہے وہ معاف کر دے. کسی کو تکلیف دے بات کرے تو صبر کرنا زیادہ بہتر ہے.
میرے والد نے میری بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ بدفعلی کی تو آپ پر حرام ہو گئی، بات ختم، رہ کیا سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ والد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ خود بدلہ لیں گے۔ لڑکی کی عمر 25 سال ہے اور 40 سال کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، 3 سال سے جانتے ہیں، آپس اکثر لڑائی رہتی، تو استخارہ کرے، اگر خیر ہو تو کر لے، نہ ہو تو نہ کرے۔ اگر ماں باپ جھوٹے ہیں تو ان کو پنچایت میں قسم دے کے سچے ثابت کرنا، کیوں سچے؟ جھوٹے ہیں تو جھوٹے۔ میں نے اپنے والد کے سامنے بدتمیز والد صاحب سے معافی مانگی، بہرحال جب انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے اگر ضرورت ہو تو استنجے کرے، ورنہ نہ کرے۔ ایک لڑکی جس کو شوہر نے 3 سال سے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، اور لڑکی خلو کے لیے کورٹ جاتی ہے تو اس کا شوہر پولیس اور کورٹ والوں کو رشوت دیتا ہے، بہرحال کوشش یہ کرو کسی طریقے سے خلو کرا لو۔ فقہ کی وجہ سے تو کوئی تفرقہ پیدا نہیں ہوا، تفرقہ پیدا ہوا ہے تمہارا انکار کرنے سے۔ یہ سارے فرقے کب پیدا ہوئے؟ انگریز کے بعد۔ پہلے تو کوئی فرقہ نہیں تھا، جھگڑا بھی کوئی نہیں تھا۔ عورت حیض سے 8 دن پہلے پاک ہو گئی، لیکن پھر خون آنا شروع ہو گیا تو یہ بیماری ہے، یہ حیض نہیں ہے، اس لیے نماز پڑھ سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ بمبئی سے کسی انان صاحب نے سلام کہا، وعلیہ السلام، میری بیوی عمرے کے لیے آئی، صحت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ طواف کے دوران خانے کعبے پہ نظر نہ رکھیں، نظر نیچے قدموں میں رکھیں۔ نفلی طواف کے ساتھ صفا مروہ نہیں ہوتی، صفا مروہ عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں۔ بلوچستان سے مبین احمد نے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام، کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور آخر کے 3 کل، پھر اسی طرح اللہ عالم، کسی بزرگ نے لکھا ہے، کوئی حدیث میں تو نہیں ہے یہ حکم کہ 70 سال کا ثواب ہوتا ہے۔ بہرحال مکے کے علاوہ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد فرشتہ نہیں لکھتا، یہ نہیں کہ ایک دن نہیں لکھتا، دوسرا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ صبر کرو شاید توبہ کر لے۔ اور مکے میں جو ارادہ گناہ ہے وہ ہے شرک کا، اگر الہاد کا ارادہ کرے، عام گناہ کی بات نہیں۔ من یرد فیہ بالہاد بظلم، الہاد سے مراد بھی بے دینی، ظلم سے مراد بھی شرک۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کو 80 مرتبہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے، اللہ عالم، لیکن درود شریف پڑھا کرو۔ طواف کے بعد صفا مروہ میں تاخیر کرے کوئی حال نہیں، لیکن احرام نہ کھولے، رہے احرام میں۔ جبل ابی قبیس کیا ہے؟ پہاڑ ہے، اور کیا ہے؟ دار ارقم کیا ہے؟ وہ ایک حویلی تھی جس میں حضرت عمر اسلام لائے تھے، وہ تو اب سب حرم میں شامل ہو گئے۔ ایک آدمی نے حلق سے پہلے عمرے کا احرام کھول دیا، 3 دن کے بعد حلق کیا، صاف ظاہر ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، دم پڑ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کا گھر بنو سعد میں ہے، طائف سے تقریباً 40-50 میل آگے۔ حرم کے اندر جو باقی مسجد سب میں بھی 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، اس کا حج یا عمرہ ہوگا، عمرہ حج تو ہو جائے گا، لیکن اس کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دے۔ زندہ آدمی کے لیے آپ اپنا عمرہ کر کے دعا کریں۔ عورت نماز جنازہ ہاں پڑھ سکتی ہے۔
بہرحال کہتے ہیں جی احمد رضا خان کے قرآن کا جو ترجمہ لکھا ہے اس میں کہتے ہیں کہ میلاد کا حکم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کون سی آیت ہے جس میں میلاد کا حکم ہے؟ تم باقی قرآن بھی تو اٹھا کے دیکھ لو نا، وہ تو تھا ہی بریلوی بیچارہ، ساری زندگی میلاد ہی کرتا رہا۔ اللہ مغفرت کرے، ہم تو دعا نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ اگر کہے، بہتر یہی ہے کہ حرف یا ندا کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رب البیت، پھر اسی لیے رسول کے ساتھ نہ لگائے۔ آپ دینی مسائل کا بہت ہی آسان حل بتاتے ہیں، اللہ آپ کو وصیت دے، جزاک اللہ۔ نکاح تو ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، اب عورت کتنی عدت کتنی گزارے؟ کوئی عدت نہیں۔ اگر یعنی میاں بیوی ملے نہیں تھے، خلوت صادقہ بھی نہیں تھے، کچھ نہیں۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ عمرہ کیا تو اب خاوند اپنی بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کاٹ سکتا ہے؟ سڑک پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرے اور کیا کہیں، اگلی صف نظر آئے تو نماز ہو جاتی ہے، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ بہرحال آپ کے والدین نے حج کی درخواست دی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میں چنیوٹ کا ہوں، میری طرف سے علیہ السلام، میں بھی دعاؤں میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں بھائی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو 3 طلاقیں دینے کے بعد حنفی مسلک میں اس کے رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ تمام ائمہ اربعہ جو ہے، چاروں امام کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں، فقط ایک اہل حدیث علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ 3 ایک وقت میں ایک ہوتی ہے، ورنہ اس پر پوری امت نے، جمہور امت نے فتویٰ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو حضور سخت ناراض فرمایا، کیا کہتے ہیں، میں موجود ہوں، لوگ مسئلہ بھی نہیں پوچھتے اور غلطیاں کرتے، تو اگر وہ 3 ایک تھی تو حضور کی ناراض ہونے کی وجہ، اس کو کہہ دیتے ایک ہے بھائی جاؤ رجوع کر لو، تو حضور نے بھی 3 کو 3 ہی سمجھا۔ حضور کے زمانے میں مرد عورتیں اکٹھے طواف، ہاں اکٹھے طواف کرتے تھے۔ کوئی ترتیب ایسی بن سکتی ہے کہ عورتوں کی تو یہ تجویز لکھ کے حکومت کو بھیجو، مجھے کیا کہتے ہو؟ مسجد حرام میں جہاں ہم جوتے رکھتے ہیں، پھر ہمیں جوتے نہیں ملتے، چونکہ آپ کو وہ جگہ ہی نہیں ملتی تو جوتے کیسے ملیں؟ یا تو آپ گیٹ نمبر لکھیں، جوتے رکھنے والی جگہ جو ہے اس کا بھی نمبر لکھیں، پھر ملیں گے۔ یہاں جو وضو خانے بنے ہوئے ہیں اس میں بغیر جوتے کے وضو کریں گے تو پاؤں پاک نہیں ہوں گے، پھر باہر آ کے دھونے پڑیں گے، کیونکہ وہاں پتہ نہیں کس قسم کا پانی پڑا ہے۔ میرے والد نے میری شادی میری مرضی کے بغیر ایک جگہ طے کر دی ہے، میں بار بار استخارہ کرتا ہوں، شادی کے لیے دل مطمئن نہیں ہوتا تو خود بخود رک جائے گا، تم جھگڑے میں نہ پڑو، بس استخارہ کر کے چھوڑ دو اللہ پر۔ اگر استخارے کے بعد دل مطمئن نہ ہو تو معنی یہ ہے کہ وہاں شادی نہ کرو۔ مولانا عبد المجید صاحب بہرحال اللہ جائے خیر دے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ ہر مسلمان جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں نماز کا ثواب زیادہ، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، تبلیغ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والی بات ہے نا۔ ایک آدمی ذوالحلیفہ پر پہنچ کر احرام نہیں باندھتا اور کہتا ہے کہ میرا جو پیر ہے اس کو یہاں سے احرام باندھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے میں کون سا ایسا پیر ہے جاہل جس کو حضور کی میقات سے اجازت نہیں ملی؟ یعنی وہ تو بد نصیب پیر ہوا نا۔ ذوالحلیفہ سے تو حضور پاک سے بڑا پیر کون ہے؟ سب آپ کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب حضور نے احرام باندھا تمہارے پیر کا کوئی دماغ تو نہیں الٹ گیا؟
معلوم ہی ہوتا ہے وہ جان چھڑانا چاہتا ہوگا نا عمرے سے. یہاں بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کا ایک پیر آیا ہوا تھا، وہ حرم میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا. تو ایک آدمی نے جا کے پوچھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے اتنی بڑی جماعت کے آپ بڑے ہیں اور پھر آپ کو اللہ نے عمرہ نصیب فرمایا ہے، آپ مسجد الحرام میں نماز نہیں پڑھتے. فرمانے کہ بھائی میں کیسے پڑھوں؟ ایک نماز مجھے پڑھانے کے لیے حضرت عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں، دوسری نماز کے لیے فلاں بزرگ آتے ہیں. انہوں نے کہا جی کھانا نہیں بھیجتے ساتھ؟ کھانا تو آپ ہمارے ہوٹل کا کھا کھا کے ختم کر چکے ہیں. اتنے بڑے بزرگ جو آتے ہیں ان کو کہیں کہ ایک پلیٹ آپ کے لیے کھانا تو لایا کریں. ایک بہانے ہیں. ہم جیرانہ گئے تھے، وہاں سے احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں، جیرانہ میقات نہیں ہے. طائف جانے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے. کہتے ہیں جی لوگ آپ کو شیخ مکی کے نام سے جانتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، اور اصل نام کیا بتاؤں؟ دو خاندانوں میں محبت ہو جائے تو یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا کیا کرو. سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ نمازیں جو ہے ہر نماز میں ہوتی ہے، لیکن امام کے پیچھے ہو تو پھر نہیں پڑھے گا. وتر کی 3 رکعتیں اکٹھی پڑھیں تو حنفی مسلک میں افضل ہے، باقی ایک رکعت پہ سلام پھر الگ پڑھیں وہ بھی جائز ہے. جہاں جمعہ کی شرائط نہ ہوں وہاں جمعہ نہ پڑھیں. بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے بزرگوں کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ایسی جگہ جمعہ پڑھا تھا. بہرحال اگر حضرت مولانا عبد الکریم بیر شریف ہو تو بہت بڑے عالم تھے، اگر انہوں نے پڑھا تھا اس کا معنی ہے کہ وہاں جائز ہوگا. وہ تو صرف پیر نہیں تھے، وہ تو بہت بڑے عالم بھی تھے. حضرت حلیجوی بھی بہت بڑے عالم تھے، صرف پیر نہیں تھے. بلکہ یعنی ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو میں بھی موجود تھا، ترمذی شریف کی حدیث تھی، تو حضرت نے جب تقریر کی نا اس دن مجھے سمجھ آیا کہ ہم تو جاہل ہیں، ہم نے تو آج تک ترمذی سمجھی نہیں. اتنا بڑا علم تھا. میں نام نہیں لیتا دوسرے بزرگ کا توہین نہ ہو. تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ضروری نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں کہ 3 دن کے لیے جو لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے کھانا بھی اور بوتلیں بھی چلتی رہتی ہیں. اگر وہ میت کے گھر سے کھا رہے ہیں تو حرام ہے. اگر میت کا کوئی دوسرا عزیز رشتہ دار کھلا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. ہندوستان کے حالات واقعی بہت خراب ہیں. اللہ ہندوستانی مسلمانوں پہ، کشمیری مسلمانوں پہ، فلسطینی مسلمانوں پہ رحمتیں فرمائیں. اور ہم بے بس ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جو ایسے مسائل میں کھڑا ہو سکے. تو اس لیے بس رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اور ہر مسجد میں دعائے قنوت نادرہ پڑھ کے دعا مانگیں تاکہ اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو ہلاک و برباد کرے. نظر بد کے بارے میں لاحول پڑھا کریں. میرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ابو بکر کے نام اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، بڑے بدقسمت ہو. ابو بکر تو سب سے بڑا ساتھی ہے حضور کا. انگلینڈ میں رہتے ہیں، سود پر گھر نہ لیں. پتہ نہیں حضرت کسی کی ماں اپنی اولاد کو منافقت کہیں، پتہ نہیں، اللہ ہدایت دے. مجھے تو سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے. میری بچی ہے 4 سال کی، ہو گئی 7 سال چل رہی، اللہ شفا عطا فرمائے. لاہور ایئرپورٹ سے احرام باندھا، مکہ ہوٹل پہنچنے پر کچھ دیر بعد احرام کی دونوں چادریں کھول دیں، 2 منٹ بعد پھر احرام باندھا، کوئی دم شم نہیں. بیت الخلاء میں یا نہانے کے دوران گھر والے کوئی بات پوچھیں جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں.
جب ہم قرآن پڑھ کے حضور کی پوری امت کو بخشیں انشاءاللہ سب کو اللہ ثواب دیں گے۔ پاکستان سے آئے مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ بہرحال اگر امام صاحب آتے ہیں، ان کا گھر جو ہے وہ 40 کلومیٹر ہے تو مسافر نہیں بنتے، نماز پوری پڑھیں گے۔ 78 کلومیٹر ہو تو پھر مسافر بنتے ہیں۔ قرآن مجید قبرستان میں اونچی آواز سے نہ پڑھیں۔ کل انشاءاللہ ہماری بخاری شریف کا ختم ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میری ہمشیرہ اور بیوی کا مکے میں جھگڑا ہوا، دونوں کو اللہ توبہ کی توفیق دے اور اصلاح کی توفیق دے۔ امداد حسین مستوئی بلوچستان سے سلام کہتے ہیں، وعلیہ السلام۔ میرے والد پہ بہت قرض ہے، ان کو کہیں کہ استغفار زیادہ پڑھیں۔ اگر اس شوق سے یا رسول اللہ کہہ دے، حاضر ناظر کا عقیدہ بھی نہ ہو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ حاضر ناظر کا عقیدہ ہو پھر تو کافر ہو جائے گا۔ جوتے اگر پاک ہیں تو پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ میں حافظ قرآن ہوں تو آپ اللہ سے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ آپ کو صالحہ عالمہ لڑکی عطا فرمائے۔ ایک لڑکی اچھی پڑھی لکھی ہے، 3 رشتے آ رہے ہیں، استخارہ کرے، جس کے لیے خیر ہو اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ ایک عقیقے کے لیے بکرا بکری بھیڑ دمبا سب جائز ہے۔ میں نے شراب پینا چھوڑ دیا ہے اور توبہ بھی کر لی ہے، اللہ آپ کو توبہ پہ قائم رکھے۔ دودھ کا وزن کر سکتے ہیں، جب بندے کا کر سکتے ہو تو دودھ کا کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کل تو گائے بکری کا بھی وزن کر کے بیچتے ہیں کہ کتنا وزن ہے، تو دودھ تو اس کے اندر ہوتا ہے، وہ وزن ہو گیا۔ ایسے پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں یہ لوگ۔ مجھ سے بد نظری نہیں جاتی، لاہور زیادہ پڑھو۔ ایک عورت سے میرا نکاح ہونے والا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے دعا کرو، معاف کر دو تو اچھی بات ہے۔ بالغ بچی سپیکر پہ آ کے نعت نہیں پڑھ سکتی۔ میری امی عمرہ کے دوران ماموں سے گم ہو گئے، صفا کے 6 چکر لگانے کے بعد ماموں کو ڈھونڈنے ہوٹل گئے، تھکے ہوئے تھے۔ ماموں کے ساتھ ان کے دوست بھی، انہوں نے کہا آپ صبح پوچھیں گے مسئلے کا کیا حل ہے۔ کوئی بات، تھکے ہوئے تھے تو صبح کو جا کے باقی مکمل کر لیا، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو آپ سے مشورہ چاہتا ہوں کہ جمعہ کے عنوان پہ کئی کتابیں ہیں، کوئی کتاب ایک کا درس دیکھ کے وہی درس دیا کرو۔ خالی پلاٹ پہ جب آپ نے گھر نہیں بنایا ہے تو زکوٰۃ ہے، گھر بناؤ گے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ میرے 2 چچا ہیں، دونوں کی بیٹیاں ہیں۔ میرے والد جس چچا کی بیٹی سے نکاح، میری خواہش استخارہ کرو بس، پھر آپ اس کے بعد اپنے والدین کی بات مانو۔ کہتے ہیں جی کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال حضور کی سواری کی لگام پکڑ کے جنت میں جائیں گے، یہ تو نہیں ہے، تو کسی مولوی نے ویسے بطور بات سمجھائی تھی، بھی خادم تو آگے چلتے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ واقعی حضور سوار ہوں گے اور خطرہ ہوگا کہ سواری بھاگ نہ جائے تو بلال نے رسی پکڑی ہوئی ہوگی۔ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں۔ اگر کوئی آدمی جرابوں پہ مسح کرتا ہے تو حنفی مسلک میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مسح جائز ہے لیکن چمڑے کے موضع پر۔ جہاں مکہ ٹاور ہے، یہاں حضرت ابوبکر کا مکان تھا، یہ تو اتنی بڑی جگہ ہے کہ یہاں 1000 مکان تھا، تو صرف حضرت ابوبکر کیسے ہو گیا؟ بدر جاتے ہوئے راستے میں کنویں ہیں، ٹھیک ہے، سب کنویں استعمال کریں۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کے اسپیکر کی آواز ان سے کہیں کہ مزید ٹھیک کریں، پیچھے عورتوں کو آواز نہیں جاتی۔ خانہ کعبہ پر کاغذ پر نام لکھ کے یا کعبے پہ لکھنا ناجائز ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، بالکل جائز ہے۔
کسی آدمی یا پیر کی قبر قبر کسی کی بھی نہیں چوم سکتے، نبی کی قبر بھی نہیں چوم سکتے۔ طواف میں قرآن پڑھنا افضل ہے یا تیسرا کلمہ پڑھیں؟ طواف میں بے پردہ عورتوں کی دوسروں پر تو لعنت نہیں ہوتی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ کپڑا اپنے چہرے کے آگے ڈال کے رکھیں۔ عورتوں کے اگر ایام حیض ہے تو وہ مسجد کے اندر بھی نہیں آ سکتی، طواف کا کیا معنی؟ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے خلو مانگا ہے، دعا کریں اللہ ہدایت دے، اللہ کرے کہ دونوں میں اتفاق ہو جائے۔ لڑکی کی شادی میں لڑکی والوں سے کھانا زبردستی کھانا منع ہے، وہ خوشی سے کھلاتے ہیں، ان کی مرضی۔ میں ریاض سے آیا، 2 دن پہلے احرام نہیں باندھا، حرم میں داخل ہو گیا، پھر مسجد سے احرام باندھ کر عمرہ کیا، حج بھی کیا۔ حج میں پہلے دن شیطان کو کر کے ہماری دوسری دفعہ بخار سے نہیں جا سکا، میری جگہ دوست نے ہماری، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ میرا لڑکا 4 سال کا بات، اللہ شفا عطا فرمائے، عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے، حجر اسود کا بوسہ ضروری نہیں ہے، اگر عورت رش ہے دور سے اشارہ کر دے۔ زمزم کے پانی میں کھانا پکا سکتے ہیں، ہاں جی پکا سکتے ہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کے احوال پہ رحمت فرمائیں۔ اگر صفا کرنے کے بعد حلق نہیں کرایا تھا، پہلے مونچھیں کاٹ دی، پھر دم پڑ گئی، دعا قبرستان میں بلند آواز سے نہ کریں، مسجد میں بھی ذکر بالجہر نہ کریں تاکہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ روضہ رسول اللہ پر جا کے مسجد نبی میں قرآن سنائیں، روضے پر تمہیں 2 منٹ نہیں کھڑے ہونے، تم وہاں کھڑے ہو کے قرآن پڑھو گے۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد کوئی تلبیہ نہیں ہوتا، جب تلبیہ نیت کی جاتی ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور جب آپ حرم میں آتے ہیں تب آپ شروع کرتے ہیں، کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو لبیک بند ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت عن کل اثم والغنیمت عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین۔ لا تجعلنا وزغة للمازغین، لا تجعلنا عقرة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، برما میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا